کیا واقعی کوئی انسان جیل کی سزائے موت کی چکی میں بیٹھ کر بھی سچ اور حق پر قائم رہ سکتا ہے؟ آج میں ریاکشن دے رہی ہوں اور ساتھ ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جبکہ ارشد بٹی صاحب نے یہ موقع ہمارے لیے ترتیب دیا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ان کے 103 دن کی قید کے بعد پہلا تجربہ کیسا تھا۔ چلیے وہ منظر دیکھتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا۔ ڈی ایس پی صاحب تھے، تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے اسی کام کے لیے؟ جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے۔ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے۔ عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں موت کی چکی جسے کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھی تھی۔ پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی۔ اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگنا تو ایسا ہی ہے۔ اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری میں 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے۔ انہوں نے مل جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے، وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں۔ مثلاً کیا ہے؟ جس پورشن میں میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں۔ آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے۔ جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے، انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس میں جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں۔ اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے۔ بشپ صاحب سے؟ جی معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے جج صاحب جی مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی؟ ہاں بیچ میں ایک دیوار تھی۔ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے۔ آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے۔ آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں اور NCC اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے یہ آغاز کرنے لگے۔ اچھا سر، جہاں ایک طرف اسلامی نظراتی کونسل، پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے۔ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی؟ اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب کوئی حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے، خاموش رہے؟ نہیں، مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے۔ آپ پر 295C لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے، اتنا شدید رد عمل ہوا اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے، طاقتور لوگ تو ہیں۔ یہ ایک FIR کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی FIR مجھے ماضی میں بتائیں، یہ پہلا کیس بنا ہے۔ سر آسان کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں، بگ بردر تو نہیں ہے لیکن اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر، واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ دکھایا کہ حوصلہ اور سچائی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ میں اپنے ریاکشن کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کی ہمت اور عزم کی تعریف کرتی ہوں، اور مرزا علی انجینئر صاحب واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ ارشد بٹی صاحب کی کاوشوں کو بھی سراہتی ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کوشش کی اور وہ واحد صحافی ہیں جنہوں نے زبردست طریقے سے ان کا انٹرویو لیا، اور امید ہے کہ جو ان کی لانگ ویڈیو ہوگی اس پہ بھی ریاکشن دیں گے۔ ارشد بٹی صاحب کو بھی بہت زیادہ دعائیں، نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور اگر ایسے ہی بھائی دنیا میں آتے رہیں گے اس طرح کے سچائی کو سامنے لے کے عوام کے سامنے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں کرے گا، اور ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو حق اور انصاف کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔